اچھا 3 عذاب موت کے وقت ہوں گے نماز میں سستی کرنے والوں کو. وہ کون سے 3 عذاب ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہ جانے اس کی موت کیسے ہو، اللہ رسوا کر کے اس کو مارے. دوسرا بھوکا مرے گا، بھوکا یعنی بھوک میں اس کو موت آئے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ پیاسا مرے گا، کہ دنیا کے سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور پھر کہے گا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. یہ عذاب یہ موت کے وقت اس بے نمازی کو یا نماز میں سستی کرنے والوں کو یہ ملے گا. پھر فرمایا قبر کے اندر جو 3 عذاب ہونے، وہ کیا ہونا ہے کہ جیسے ہی اس کو دفن کیا جانا ہے نا، لوگوں نے واپس موڑنا، اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا. اب قبر ہوتی پہلے کتنی ہے، کوئی مرلے کی تھوڑی ہوتی ہے. 1.5 فٹ کا اگر اس کا وجود ہے، 18 انچ یا 16 انچ یا اتنی سی وہ قبر، پہلے ہی قبرستانوں میں جگہ کوئی نہیں ہے. اور وہ جو اتنی سی جگہ ہے یا جس کا وجود جتنا ہے، جیسے ہی وہ اوپر سے بند ہونی ہے، اس کا قبر کا معاملہ شروع ہونا ہے، تو وہ ایسے مل جائے گی قبر. قبر کی دونوں دیواریں ایسے مل جائیں. بندہ کہاں تھا اس کے اندر، تو قبر تو ایسے مل گئی، تو اس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں کی طرف چورا ہی ہو جائیں گی. تو مجھے بتائیے کہ ہمیں یہ تصور کہ بند کمرے کے اندر پورا مرلے کا کمرہ یا پونے مرلے کا کمرہ ہوتا ہے، تو اگر دروازہ بند ہو، کھڑکیاں بند ہوں، پورا کمرہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس میں گھٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کھڑکی کھولو، دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ رہا ہے. حالانکہ اتنا بڑا کمرہ، اور لائٹ گئی ہو اور چاند بھی نہ ہو اور یو پی ایس نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، تو کمرے میں نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں. تو اس قبر کے اندر جہاں مٹی ہے، نہ کوئی دیواریں ہیں ٹائلوں کی، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کچھ، اس کے اندر زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے، اب اس نے بھی اپنا رزق کھانے آنا ہے. تو عزیزان محترم، قبر تنگ کر دی جائے گی بے نمازی کی یا نماز میں سستیاں برتنے والے کی، اور اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی. نمبر 2 کہ قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا. باربی کیوں کھاتے ہیں نا، کتنا مزہ آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں وہ پکڑا تھوڑا سا زیادہ پک جائے تو وہ کوئلہ بن جاتا ہے، وہ کاربن بن جاتا ہے، اور وہ اگر منہ میں آ جائے، روٹی کے پیچھے کی کالک آ جائے تو آپ کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کیا. اور یہ کینسر کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کاربن جو ہے نا وہ لیتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ جلا ہوا کھانا شریعت نے ویسے ہی منع کیا ہے. تیسرا عذاب قبر کے اندر بے نمازی کو یا نماز میں سستی برتنے والے کو کیا ہوگا کہ اس کی قبر میں شجاع اقرع یعنی گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، آنکھیں آگ کی. اور وہ کیسا سانپ ہوگا؟ ہم نے دنیا کے سانپ تو نہیں دیکھے کہ اس کے ناخن ہو، ہاتھ ہو. فرمایا کہ ناخن لوہے کی طرح، اور ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت، 1 دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. اب دیکھیں بظاہر تو ہم چھوٹی سی 6 بائی 1.5 کی قبر میں ڈال آتے ہیں، 9 فٹ وہ ٹوٹل ایریا بنتا ہے، 9 فٹ. تو عزیزان محترم، اس کے اندر اللہ رب العالمین جیسے ہی اوپر زمین بند کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس نے اتنی بڑی وسیع کائنات بنائی ہے، تو وہ ایسا عذاب دے اور ایسا ماحول اندر بنا دے، تو اس کے لیے کوئی ناممکن ہے؟ ہرگز نہیں. حدیثوں سے ثابت ہے یہ. ہمیں آواز اس کی ایسی ہوگی جیسے کہ بجلی چمکتی ہے، اور بجلی جب فرشتہ کوڑا مارتا ہے بادلوں پر تو کیسی آواز آتی ہے، کیسی بجلی. جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بجلی گری ہے تو کیا اس کا حال ہوتا ہے، جھلس کر جو ہے وہ خاک بن جاتا ہے، وہ جو بھی چیز ہوتی ہے. تو بہرحال وہ سانپ جو اس پہ مسلط کیا جائے گا، وہ کیا کہے گا کہ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے. کس چیز کا؟ کہ صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے، جس نے فجر کی نماز ضائع کر دی، اس نے یا تو قضا کر دی یا اس نے ضائع کر دی کہ پڑھی بھی تو نہ پڑھو جیسی پڑھی. تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ صبح کی نماز ضائع کرنے والوں کو طلوع آفتاب تک میں ڈستا رہوں، اور میں اس طرح سے گرز کی طرح اس پہ برسوں کہ ایک ضرب جو ہے اگر لگے، جس طرح ہم کوئی ہتھوڑا مارے، مٹی کے اوپر ماریں گے تو مٹی تھوڑی سی نیچے ہو جائے گی، بس 2 سوتر نیچے وہ تھوڑے کی وجہ سے ہو جائے گی. لیکن فرمایا کہ جب وہ گرز مارے گا، فرشتہ جو ہے وہ عذاب کا، سانپ کا وہ گرز مارے گا، یا سانپ کو حکم الہی سے گرز بن کر برسنے کا یا ڈسنے کا حکم ہوگا. تو عزیزان محترم، پتہ ہے کہ وہ مردہ زمین کے اندر کتنا جائے گا؟ 70 گز
70 گز وہ زمین کے اندر دھس جائے گا، اور ایک گز پتہ 3 فٹ کا گز ہوتا ہے، تو 210 فٹ ایک دفعہ ڈنگ مارنے سے یا گرز پڑنے سے وہ بندہ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ باتیں سن کر میں نے اس لیے یہ آج موضوع رکھا ہے کہ ایک تو ہمیں اس کا شعور ہو، علم ہو، اور پڑھنے والوں کی نمازوں میں بھی اور کمال آئے، اور جو سستیاں کرتے ہیں وہ بہتری لائیں، اور جو پہلے ہی پابند ہیں وہ پابند رہیں، استقامت کے ساتھ لگے رہیں، اور ان کے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اتنا جو ہے خوفناک عذاب اس کو دیا جائے گا قبر کے اندر۔ اچھا، قبر سے نکلنے کے بعد جو نماز میں سستی کرنے والوں کو 3 عذاب ہوں گے، وہ کیا ہوگا؟ پہلا، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، حساب سختی سے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ کسی جج کی عدالت میں ہمارا فیصلہ ہو اور جج پہلے ہم سے شخصی طور پر، ذاتی طور پر ہم سے ناراض ہو، جس طرح آج سیاسی طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جج نہیں ہونا چاہیے، یہ جج ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری طرف کا فیصلہ نہیں دے گا، یہ ادھر کا دے گا۔ آج تو انصاف بھی جو ہے من پسند ہو گیا ہے، ہمارے حق میں فیصلے آئیں تو جج بڑا ہی بہترین ہے، اور ہمارے خلاف آ جائے تو جج سے بڑا کوئی گستاخ ہی نہیں ہے کہ ہماری اس نے توہین کر دی کہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے جس میں من پسند کا جو ہے کرائٹیریا رکھا جاتا ہے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا جب اس کا حساب ہوگا۔ تو جب اللہ منصف حقیقی ہے اور وہ ناراض ہے کسی بندے سے، تو جب اس کا حساب کرے گا تو کیا گمان کیا جائے گا کہ پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور تیسرا یہ ہے، بے نمازی یا نماز میں سستی کرنے والے کو عذاب کیا ہونا ہے کہ اسے جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں اس کو جانا ہوگا۔ تو یہ قبر سے نکلنے کے بعد اس کے جو ہے یہ عذاب ہیں۔